سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض فاصطفى آدم عليه السلام خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه واسمع كل شيء وأسكنه الجنة ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة. اب اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ گھر جو ہیں یعنی گھر والے ان کو اللہ نے چن لیا ہے ساری زمین کی مخلوقات میں سے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، اس کو اپنے قدرت سے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور اس کو ملائکہ کا مسجود بنایا. وعلمہ اسماء کل شیء، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام اور خواص بتلائے. واسکنہ الجنۃ، اور انہیں جنت میں ٹھہرایا. ثم اہبطہ منہا، پھر اس کے بعد انہیں جنت سے اتارا زمین میں، چونکہ اس میں اللہ کی حکمتیں تھیں، اس زمین کو آباد کرنا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بھی چن لیا اور آدم علیہ السلام کو خلیفہ فی الارض بنایا اور آدم علیہ السلام کو ابو البشر کا مقام منصیب ہوا اور ان سے اللہ نے پھر اس زمین کو آباد فرمایا. فرماتے ہیں: واصطفى نوحا علیہ السلام وجعلہ اول رسولہ بعثہ الی اہل الارض. اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح نوح علیہ السلام کو بھی چن لیا اور نوح علیہ السلام کو سب سے پہلا رسول بنایا زمین والوں کی طرف. اما عبد الناس والاوثان واشركوا بالله ما لم ينزل له سلطانا وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه يدعوهم الى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا فلم يزدهم ذلك الا فرارا ودعا عليهم فاغرقهم الله عن اخرهم ولم ينج منهم الا من اتبعوا ولا دينه الذي بعثه الله به. چونکہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو شریعت ہی نہیں تھی اور اس وقت لوگ جو تھے جو آپ کی اولاد تھی وہ بھی آدم علیہ السلام کے دین پہ قائم تھے. لیکن جوں جوں دور گزرتا گیا، آبادی بڑھتی گئی، فسادات ہوتے گئے اور لوگوں نے پھر سب سے پہلا شرک جو ہوا ہے تو وہ بتوں کی پوجا کرنے کی ابتدا ہوئی. لوگوں نے جب شرک شروع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک بنائے، حالانکہ کوئی دلیل بھی نہیں تھی ان کے پاس، اور بہت بڑی لمبی مدت حضرت نوح علیہ السلام نے دین کی دعوت دی، تبلیغ کی. تقریباً 950 سال اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کے لیے پکارا اور اس کے بعد جناب اللہ تبارک و تعالی نے اتنی مدت جب انہوں نے تبلیغ کی اور لوگ اسی طرح کفر پہ اڑے رہے، حالانکہ نوح علیہ السلام لوگوں کو دن کو رات کو ظاہراً خفیہ ہر طرح اللہ کی توحید پہنچاتے رہے، لیکن لوگ جو ہیں اور زیادہ نفرت کرتے رہے اور آپ کی دعوت سے بھاگتے رہے. تو نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے بد دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری اس مخلوق کو غرق کر دیا اور کوئی نہ بچا مگر وہ جو دین نوح علیہ السلام پہ تھے اور ان کی کشتی میں سوار ہوئے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی. اور پھر آپ کے بھی کئی بیٹے تھے. ایک بیٹا جو ہے وہ تو کفر کی حالت میں غرق ہو گیا، باقی حام، سام، یافس، ان بیٹوں سے پھر اللہ نے آگے پوری دنیا میں اولاد پھیلائی. فرماتے ہیں: مصطفیٰ علیہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ومنہم سید البشر خاتم الانبیاء.
علی الاطلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے اسی طرح سیدنا ابراہیم الخلیل کو بھی چن لیا، اور اللہ نے پھر ان کی اولاد میں سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل اور خاتم الانبیاء، جس میں اللہ نے اپنی نبوت و رسالت کے سلسلے کو ختم فرما دیا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یعنی یہ گھرانہ بھی اتنے شرف والا گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں اللہ نے محمد مدنی پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآل عمران، والمراد بعمران هذا هو والد مریم بنت عمران ام عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اور اللہ نے آل عمران کو بھی چن لیا۔ تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ عمران دو ہیں، ایک عمران تو وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، ہارون علیہ السلام کے والد ہیں، اور ایک عمران وہ ہیں جو بی بی مریم کے والد ہیں۔ تو یہاں آل عمران سے مراد جو ہے وہ مراد ہیں جو بی بی مریم کے والد ہیں۔ قال محمد بن اسحاق بن سار رحمہ اللہ تعالی و عمران بن یاشم بن میشا ابن حزقیہ ابن ابراہیم ابن غرایا ابن نابش ابن ابن بہوا ابن ناظم ابن مقاصد ابن ایشیا ابن ایاد ابن الخیم ابن سلیمان ابن داؤد علیہم السلام، فعیسیٰ علیہ السلام من ذریت ابراہیم علیہ السلام، کما سیاتی بیانہ فی سورۃ الانعام انشاءاللہ تعالی و بہ الثقہ۔ اب مفسر نے ان کا سلسلہ نسب بیان کیا۔ تو بہرحال عمران کے دو سلسلے نسب ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا عمران ابن ماسان یہ ہیں بی بی مریم کے والد، اور عمران ابن یافس جو ہیں یا عمران ابن یاشم ابن میشا جو ہیں وہ ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد۔ لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ محمد ابن اسحاق ابن یسار نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کا سلسلہ نسب یوں تھا، عمران ابن یاشم ابن میشا الی آخرہ، اور یہ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام سے جا کے نسب ملتا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ذریت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے۔ فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وانی سميتها مریم وانی اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ قال المؤلف امرأة عمران هذه ام مریم علیہ السلام۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ امرأة عمران جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے اس سے مراد کون ہے؟ بی بی مریم کی والدہ۔ ان کا نام کیا تھا؟ وہی حنہ بنت فاقوز، ان کا نام تھا بی بی حنہ۔ قال محمد بن اسحاق وکانت امرأۃ لا تحمل، وہ ایک ایسی بیوی تھی کہ جن کو اولاد نہیں ہوتی تھی، بانج تھی، حمل نہیں ٹھہرتا تھا۔ فرات یوما طائرا یزق فرقه فاشتات الولد ودعت اللہ تعالی ان يهبها ولدا فاستجاب اللہ دعاها فواقع زوجها فحملت منه ولما تحققت الحمل۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو خوراک دے رہا ہے۔ اس وقت ان کے دل میں زیادہ تمنا ابھری کہ کاش میری بھی اولاد ہوتی اور میں بھی اولاد کی تربیت کرتی۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو منظور فرما لیا۔ پھر میاں بیوی جب ملے تو اس سے حمل ٹھہرا، اور جب حمل کا یقین ہو گیا، بیوی کو حمل ظاہر ہو گیا، نظرت ان یکون محررا ای خالصا مفرغا للعبادہ خدمت بیت المقدس۔ اب بی بی نے اللہ سے منت مانی کہ یا اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما، محررن احرار کہتے ہیں آزاد کو، میں اس کو اپنے کاموں سے آزاد کر دوں گی، خالص فارغ کر کے تیرے گھر کی وہ خدمت کریں گے، بیت المقدس کے خادم بنیں گے۔ فقالت یا رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم۔ السميع لدعائی
العلیم بنیتی، میرا اللہ تو میری دعا کے سننے والے ہیں، اور میرا اللہ تو میری نیت کو بھی جاننے والا ہے کہ میری نیت مخلص ہے، میری نیت میں اخلاص ہے یا میری نیت میں کھوٹ ہے۔ فرماتی ہے وَلَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ مَا فِي بَطْنِهَا، وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے ہیں۔ آج کل لوگ اشکال کرتے ہیں کہ قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ ان میں سے 5 چیزیں کون سی ہیں؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کب ہوگی اس کا علم اللہ کے سوا نہیں ہے۔ عندہ علم الساعہ یعلم، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، اور بارش کا برسنا، ویعلم ما فی الارحام، اور ارحام میں کیا ہے، بچہ ہے بچی ہے کیسا ہے، اور اسی طرح ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ کل انسان کیا کرے گا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ کہاں اس کی موت آئے گی۔ ان چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، حتیٰ کہ میرے آقا نے خاتم الانبیاء حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر حضور نے یہ آیت مبارک بھی تلاوت کی۔ تو اب بعض لوگ جو ہے نا، وہ جدید طبقہ جو ہے وہ اشکال کرتے ہیں کہ جی آج کل تو الٹرا ساؤنڈ آ گئے ہیں، اور ڈاکٹر جو ہیں وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتا دیتے ہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ تو یہ اگر علم غیب ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو پھر یہ بندوں کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو ایک تو بات یہ سمجھیں کہ اصل مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ارحام جمع کا صیغہ ہے، مفرد کا صیغہ نہیں، یعنی آج پوری دنیا میں کتنی عورتیں حاملہ ہیں اور ان کے بطن میں کیا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ کوئی ایسا الٹرا ساؤنڈ ہے جو ساری دنیا کی عورتوں کی خبر دے دے؟ یہ تو جمع کا صیغہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیزیں ہوتی ہیں ما تحت الاسباب، الٹرا ساؤنڈ کے نیچے عورت کے بطن کو لائیں گے تو وہ خبر دے گا، اگر نہ لائیں تو نہیں دے گا، لیکن اللہ کو تو بغیر ان چیزوں کے علم ہے۔ تیسری بات یاد رکھیں کہ الٹرا ساؤنڈ کی خبر بھی غلط ہوتی ہے لیکن اللہ کا علم یقینی ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ان لوگوں نے کہا لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی، لڑکی کہا لڑکا ہو گیا۔ کئی دفعہ ڈاکٹروں نے کہا کہ جی 15 دن کے بعد ولادت ہوگی، عورت گھر نہیں پہنچی کہ بچہ پیدا ہو گیا۔ تو ان کی خبر جو ہے یہ ظنی ہے، یعنی ایک اندازے ہیں، ایک خیالات ہیں، وہ قطعی اور یقینی نہیں ہے جیسے اللہ کا حکم یقینی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ ارحام کے اندر جو کچھ ہے اس کی تمام تفاصیل کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، کہ لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی، جنتی ہوگا جہنمی ہوگا، والدین کا فرما بردار ہوگا نافرمان ہوگا، شریف ہوگا کہ یہ برا ہوگا، یہ تمام تفاصیل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نہ کوئی دنیا میں ابھی ایسی مشین ایجاد ہوئی ہے اور نہ ایجاد ہو سکتی ہے۔ تو یہ بلا وجہ شبہات ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ شبہ ڈال دیتے ہیں لوگوں کے ذہن میں، ورنہ اللہ کے علم کا مخلوق کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو اس لیے اللہ نے یہاں فرما دیا کہ بی بی نے جب منت مانی تو مفسر فرماتی ہیں کہ بی بی یہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے پیٹ میں کیا ہے، اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے تیرے نام پہ آزاد کر دوں۔ اس کے بعد فرما دیا تھا کہ موسیٰ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت قرئ برفع التاء بما وضعت على انها تاء المتكلم وان ذلك من تمام كلام قولها وقرئ بتسكين التاء الى انه من قول الله عز وجل۔ بس اب یہاں 2 قول ہیں مفسرین کے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت۔ بعض لوگوں نے پڑھا ہے تے کی رفع کے ساتھ، یعنی یہ سارا بی بی مریم کا کلام ہے کہ جب بی بی کو وضع عمل ہوئی
اور بی بی کے یہاں بچی پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے کیا جینا ہے، میرے ہاں تو بچی پیدا ہوئی ہے. بس ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، تے پر پیش نہ پڑھیں بلکہ تے پر جزم پڑھیں کہ واللہ اعلم بما وضعت. تو اس قرات میں پھر یہ بی بی مریم کا قول نہیں ہوگا. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. بس بی بی مریم کی بات ختم ہو گئی. واللہ اعلم بما وضعت، اب یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو جانتے ہیں کہ تمہارے یہاں کیا پیدا ہوا ہے، اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو بہرحال یہاں دونوں قول ہیں مفسرین کے. بعض نے تا کے رفع کے ساتھ پڑھا ہے تو قول مریم بنے گا، بعض نے تا کے سکون کے ساتھ جزم کے ساتھ پڑھا ہے تو وہ اللہ کا قول بنے گا. تو بہرحال اب دیکھیں صرف ایک یعنی اعراب کے فرق سے کتنا بڑا ترجمے میں فرق آ جاتا ہے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقوری ہمیں تسکینی تا، بعض لوگوں نے تا کی جزم کے ساتھ پڑھا ہے الا انہ من قول اللہ عز وجل کی اللہ کا کلام. ولیس الذکر کالانثی ای فی القوۃ والجلد فی العبادۃ وخدمۃ المسجد الاقصی. اور اس کے بعد نے کہا کہ لڑکی جو ہے وہ لڑکے کے برابر تو نہیں ہو سکتی. لڑکے کو اللہ نے قوت دی ہے، لڑکے کے اندر ہمت ہے، وہ اللہ کے گھر میں آئے گا تو خدمت کرے گا. اور پھر لڑکے کے لیے کچھ ایسی مجبوریاں بھی نہیں ہیں. کیوں؟ اب ایک عورت ہے تو اگر حیض آ جائے تو وہ مسجد میں کیسے بیٹھے؟ اگر وہ نفاس آ جائے تو پھر مسجد میں کیسے بیٹھے؟ شادی کر دو تو پھر وہ حقوق خاوند ادا کرے یا مسجد میں بیٹھی رہے؟ تو عورت کے لیے بڑی مجبوریاں ہیں، لیکن مرد کے لیے یہ مجبوریاں نہیں ہوتی. وہ تو ہر وقت خدمت کر سکتے ہیں مسجد بیت المقدس کی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی لیس الذکر کالانثی، مرد اور عورت برابر تو نہیں ہوتے، لیکن تمہاری حکمت ہے، تو نے مجھے بچی عطا فرمائی ہے اور میں نے جو منت مانی ہے تو میں اس کی منت کو پورا کروں. اور یاد رکھیں یہ بات اس لیے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ بی بی امرات عمران بی بی حنا نے جب اتنی اخلاص سے منت مانی، اللہ نے بچہ نہیں دیا، بچی. اور اگر آپ غور کریں تو سرکار مدینہ حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سارا نسب جو چلا ہے تو لڑکیوں سے چلا ہے. لڑکے تو فوت ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، اللہ نے آپ کو 3 بیٹے دیے تھے بی بی خدیجہ سے، اور ایک بیٹا دیا تھا بی بی ماریا قبطیہ سے. تو تینوں بیٹے بی بی خدیجہ سے جو تھے وہ بھی فوت ہو گئے. بی بی ماریا قبطیہ سے جو بچہ پیدا ہوا جس کا نام حضور نے ابراہیم رکھا وہ بھی فوت ہو گیا. تو لڑکے تو حضور کے جوان ہی نہیں ہوئے. آپ کی لڑکیاں جو ہیں اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں. بی بی فاطمہ الزہرا، بی بی زینب، ام کلثوم اور بی بی رقیہ، یہ 4 بیٹیاں ہیں حضور کی. اب آگے جتنی نسب چلا ہے خدا کی شان ہے کہ پھر بی بی فاطمہ کو اللہ نے اولاد دی، حضرت حسن، حضرت حسین، اسی طرح ان کی بہن ام کلثوم، وہ ان سے پھر نسب چلا. آج بھی جو سید آپ کو ملیں گے یا ان کا سلسلہ حضرت سیدنا حسن سے ملے گا یا حضرت سیدنا حسین سے ملے گا رضی اللہ عنہما. یا تو وہ سید حسنی کہلائیں گے یا وہ سید حسینی کہلائیں گے، کیونکہ سارا سلسلہ جو ہے اللہ نے لڑکی سے جاری فرمایا. تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی شادی کرے اور پہلی لڑکی پیدا ہو تو وہ مبارک ہوتی ہے، اس کو برا نہ سمجھے، کیونکہ بچی کا پیدا ہونا جو ہے یہ بھی باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بھی بڑے حقوق رکھے ہیں. تو یہ تو کافروں کی رسم تھی کہ بچیاں پیدا ہوتی تھی تو وہ غم کرتے تھے، اداس ہوتے تھے، منہ چھپاتے تھے اور چھپ چھپ کے رہتے تھے، اور کوئی پوچھتا کیا ہوا، بس جی بس کوئی نہیں، بس چھوڑیں جی، بس بچی ہوئی. اور جناب لوگ آج بھی مسلمانوں میں بعض جاہل ہیں ایسے جو اپنی بیویوں سے لڑتے ہیں کہ اب لڑکی پیدا ہوئی، روز لڑکی پیدا ہو رہی ہے، اب لڑکی پیدا ہوئی میں تمہیں طلاق دے دوں گا. تو حالانکہ یہ جاہل ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کون دیتا ہے؟ اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ سلسلہ تحقیق طبی کے اعتبار سے ایک بات یاد رکھو کہ لڑکی کا ہونا یا لڑکے کا ہونا اس میں عورت کا تو کوئی دخل ہی نہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو،
یہ جو جرثومہ ہوتا ہے نا جی، لڑکے کا ہو یا لڑکی کا ہو، وہ مرد میں ہوتا ہے، عورت کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اسی طرح ایک عرب میں بہت بڑی خاتون گزری ہیں، ان کے ہاں جناب جب لڑکی پیدا ہوئی تو اس کا خاوند جو ہے وہ غصے میں آ گیا، ناراض ہو گیا، اور وہ اس کو دیکھنے کے لیے بھی نہ آیا اپنی بچی کو۔ تو وہ بڑی خاتون، بہت بڑی ادیبہ تھی، ان کی بڑی کتابیں ہیں، بڑے شعر ہیں۔ تو ان کو جب کہا گیا تو ایک ان کی سہیلی ملنے کے لیے آئی، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا خاوند نہیں آیا؟ انہوں نے کہا ہاں، چونکہ میرے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے اور اس وجہ سے میرا خاوند ناراض ہے۔ حالانکہ وہ اتنا احمق ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ بھی زمین کا کیا قصور ہے، جو بیج ڈالو گے وہی اگے گا۔ عورت کو تو اللہ نے زمین بنایا ہے، بیج تو مرد ڈالتا ہے، تم لڑکے کا ڈالو گے لڑکا اگے گا، لڑکی کا ڈالو گے لڑکی نکلے گی، ہم کیا کریں؟ بگڑتے ہم سے ہیں وہ۔ تم ڈالو گندم تو جو نہیں نکلے گا، جو ڈالو تو گندم نہیں نکلے گی، جو تم بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑی جہالت ہے لوگوں میں کہ جی اس عورت سے لڑکیاں ہو رہی ہیں، بس لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑکا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ چاہے لڑکا دے دے، وہ چاہے لڑکی دے دیں، وہ چاہے جوڑے دے دیں، وہ چاہے بانجھ کر دیں، وہ چاہیں تو دینے کے بعد اولاد کو نافرمان کر دیں، وہ چاہیں تو فرما بردار کر دیں۔ یہ سب نظام میرے اللہ کا ہے، اس میں بندے کا کام یہ ہے کہ بس آمنا و صدق، کہ اللہ جو تیرا حکم ہے، تیرا نظام ہے، ہمارا ایمان ہے، بس ہم مانتے ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم بندے ہیں، ہم اس میں ما سوا ایمان کے کچھ نہیں کر سکتے۔ اب بی بی نے فرمایا وانی سمیتها مریم فی دلیل علی جواز التسمیۃ یوم الولادۃ کما هو الظاہر من السیاق لانه شرع من قبلنا وقد حکا مقررا۔ اب بی بی نے کہا کہ یا اللہ، میں نے اس بچی کا نام جو ہے بی بی مریم رکھا ہے۔ تو اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ اگر کوئی آدمی اپنے بیٹی بیٹے کا نام جس دن پیدا ہو اسی دن رکھے تو جائز ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 7 دن کے بعد نام رکھے، بلکہ جس دن ولادت ہو اسی دن بھی اگر نام تجویز کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ بی بی صاحبہ نے فوراً کہہ دیا وانی سمیتها مریم۔ بذلك ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة ولد سميته باسم ابي ابراهيم۔ اسی طرح مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلے کی شریعت ہے کہ اگر ولادت کے دن آدمی بچہ بچی کا نام رکھ لے تو جائز ہے، اور جیسے کہ ہمارے آقا کی حدیث مبارک میں بھی ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا ولد لی اللیلۃ ولد سمیتہ باسم ابی ابراہیم۔ حضور نے فرمایا کہ آج مجھے اللہ نے بچہ عطا فرمایا ہے اور میں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے ابا حضرت ابراہیم کے نام پہ رکھا ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ بھی استدلال کیے ہیں کہ لوگ اگر اپنے باپ دادا بزرگوں کے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھیں تو وہ بھی اچھی بات ہے، اس لیے کہ ان کا ایک یاد جو ہے وہ سلسلہ ذکر جو ہے وہ جاری رہے، کیونکہ آدمی کے مرنے کے بعد جب نام لیں گے تو ان کو وہ اپنے باپ بھی یاد آئے گا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا، اور یہ لڑکے جو ہیں بی بی ماریا قبطیہ سے ہیں، بی بی ماریا قبطیہ سے اللہ نے ایک بچہ دیا اور وہ بھی فوت ہو گئے، وہ بھی پھر یعنی جوانی پہ بھی نہیں پہنچے، بچپن میں فوت ہو گئے 17 مہینے کے بعد تقریباً۔ وَكَذَلِكَ ثَبَتَ فِيهِمَا أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ذهب بأخيه نولدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله۔ اس روایت میں آتا ہے کہ انس ابن مالک اپنے بھائی کو لے کے حين ولدت امه، یعنی حضرت انس حضور کے خادم ہیں، ان کے بھائی کے ہاں جب بچہ ہوا تو چھوٹے بچے کو حضور کی خدمت میں لے گئے۔ حنکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حنکہ تحنیک کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو کوئی میٹھی چیز لگا لی، کوئی کھجور کوئی چیز لگا لی اور بچے کے منہ میں دے دیا اور اس نے تھوڑا سا چاٹ لیا، اس کو کہتے ہیں تحنیک۔ تو یہ بھی سنت ہے کہ آدمی کے ہاں جب بچہ ہو یا بچی ہو، اولاد ہو، تو کسی بزرگ سے، کسی عالم سے، کسی صالح آدمی سے اس کی تحنیک کروا دیں، تاکہ اس سے بھی اللہ نے ایک حکمت۔ تو حضور کی خدمت میں لے گئے تو حضور پاک کتنے خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کو تحنیک حضور پاک نے فرمائی ہو، اور آپ نے پھر ان کا نام عبداللہ تجویز کیا۔
تو نام بھی پہلے دن رکھ دیا گیا، تحنیک بھی ہو گئی، اور یہ تحنیک پہلے دن یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک تو اذان ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت. یہ ضروری نہیں ہے والد کہہ دے، ان کا اپنا کوئی رشتہ دار کھڑا ہے وہ کہہ دے، تاکہ بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی توحید پہنچے، اس کے کانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پہنچے. اور دوسرا علماء نے حکمت لکھی ہے کہ اذان کے بعد دیکھیں نا جی کتنی دیر ہوتی ہے، 10 منٹ 15 منٹ، پھر اقامت ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی. تو ایک کان میں اذان کہیں گے اور دوسرے کان میں اقامت، تاکہ بچے کو پتہ چل جائے کہ دنیا بس یہی ہے، اتنی ہی دیر ہم نے رہنا ہے، دنیا میں آئے اور گئے. تاکہ یہ بھی ایک سبق ہے جو بچے کو کان میں ڈالا جاتا ہے. دوسری چیز ہے تحنیک، اور تیسری چیز ہے عقیقہ. عقیقے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ 7ویں دن، جس دن بچہ اللہ عطا فرمائے، بچہ یا بچی، اگر لڑکا ہے تو 2 دمبے یا 2 بکرے، اور لڑکی ہے تو 1 دمبا یا 1 بکرا ذبح کر کے خیرات کر دی جائے، اور بچہ یا بچی کے سر پہ اس طرح پھروا کے اس کے بال جو ہیں وہ اتار کے وزن کر لیں. جتنا وزن ہو اتنی چاندی کی قیمت جو ہے وہ خیرات کر دیں. تو یہ چیزیں سنت ہیں جو ابتدا میں بچوں کے لیے کی جاتی ہیں. آج تو خیر دنیا ہی بدل گئی، بہرحال سنت رسول تو یہی ہے. باقی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اور اللہ ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے. جناب فرماتے ہیں وہ فی صحیح البخاری ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد لی اللیلۃ وما اسمی قال سمی ابنک عبد الرحمن. صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے آج بچہ دیا ہے، میں اس کا کیا نام تجویز کروں؟ آپ نے فرمایا اس کا نام عبد الرحمن رکھو. وفی صحیح البخاری وثبت فی الصحیح ایضا انه لما جاءه ابوه سید ابنه ليحنكه فزعل عنه فامر به ابوه رد الى منزلهم فلما ذكر رسول الله في المسجد سماه المنذر. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اس کا باپ اسید آیا اپنے بیٹے کو تاکہ تحنیک کرے تو بات بھول گئی، پھر اس کے بعد ان کو کہا گیا، اس کے بعد ان کو ان کی منزل کی طرف بھیجا گیا. فرد الى منزلهم فلما ذكر رسول، جب یاد کیا گیا حضور کو مجلس کے اندر، آپ نے فرمایا اس کا نام منذر رکھو. منذر اسی طرح عبداللہ، عبد الرحمن، یا بالکل مسلمانوں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں بھائی. ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ کتنے انبیاء کے نام موجود ہیں، 25 نام تو نبیوں کے قرآن میں موجود ہیں، پھر صحابہ کے نام موجود ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ کے نام موجود ہیں، اہل بیت رسول اللہ کے نام موجود ہیں. اگر بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں تو حضور کی بیویوں کے نام ہیں، حضور کی بیٹیوں کے نام ہیں. یہ تو ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اسلام سے، سنت سے، محمد مدنی سے لگاؤ ہے. ورنہ آج کل تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، نئے نئے نام ڈھونڈتے ہیں، پھر اعداد نکالتے ہیں، پھر باپ دادے کے عدد نکالتے ہیں، پھر اور یہ ساری چیزیں جو ہیں کفر اور شرک ہیں. ان چیزوں سے نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. سب چیزیں اللہ تبارک و تعالی، ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا اور پیٹ میں لکھ دی جاتی ہیں. یہ تو دنیا ہے، اسباب کی حد تک ہم کوشش کریں، باقی ہر چیز تو اللہ نے لکھ دی ہے. فأما حديث قتادة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه فقد رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وروى يدمى وأثبت وأحمد والله تعالى أعلم. اب حضور پاک کی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، حسن بصری فرماتے ہیں عن سمرة بن جندب، آپ نے فرمایا کہ بھئی ہر لڑکا جو ہے گویا کہ وہ قرض میں ہے، مرتہن ہے، رہن رکھا ہوا ہے اپنے عقیقے کی. کیا مانا؟ جب بچہ پیدا ہو تو بھی عقیقہ کرو، یعنی اس کو چھڑاؤ رہن سے. جیسے آپ رہن رکھتے ہیں نا، مثلا زیور رہن رکھ کے ادھار لے لی، پیسے دیں گے تو زیور چھوٹے گا، تو گویا بچہ بھی عقیقے کی وجہ سے مرتہن ہے. تو آپ نے فرمایا کہ 7ویں دن جو ہے اس کے لیے 2 بکرے ذبح کیے جائیں اور اس کا نام بھی رکھا جائے اور اس کے سر پہ اس طرح بھی پھیرا جائے. اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا ختنہ بھی کر دیا جائے، کیونکہ بچے کا ختنہ جتنی جلدی ہو جائے
خدا کی حکمت ہے اتنی آرام ہے، ماں باپ کے لیے بھی آرام ہے، بچے کے لیے بھی آرام ہے، کیونکہ جو بچہ بڑا ہوگا نا تو پھر وہ پاؤں مارتا ہے، ادھر ادھر کرتا ہے، چھوٹا ہے تو بس بیچارہ زیادہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ وقد رواه زهير بن بكار في كتاب نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم وسماه ابراهيم فاسال الله يثبت ومخالف لما في الصحيح ولو صح لحمل على انه اشتار اسمه بذلك يومئذ، یعنی اس دن اس کا نام ابراہیم مشہور ہوا۔ واللہ تعالی عنہ وقول اخبار عن ام مریم انہا قالت، اب پھر واقعہ بی بی مریم کی طرف لوٹ آیا کہ بی بی مریم نے ایک تو منت مانی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ لیکن یاد رکھو اس آیت کو سمجھیں، آیت کو دیکھیں نا جی، غور کریں۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ۔ سمیتها مریم وإنی أعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، کہ بی بی نے فرمایا کہ یا اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں تاکہ اس کو شیطان مردود کے لمس سے، شیطان مردود کے وسوسے سے، شیطان مردود کی گمراہ کرنے سے اس کو اور اس کی اولاد کو محفوظ رکھنا۔ اچھا، اب بظاہر یہ سمجھ آتا ہے کہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ جو دعا ہے یہ بی بی مریم کے پیدا ہونے کے بعد بی بی نے مانگی ہے، کیوں پہلے ہے نا کہ میں نے اس کا نام کیا رکھا ہے بی بی مریم، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں تیری پناہ پکڑتی ہوں، تیرے نام سے پناہ پکڑتی ہوں کہ اس کو شیطان کے حملے سے محفوظ فرما۔ اچھا، اب بظاہر یہ، لیکن اصل بات جو احادیث مبارک کی روشنی میں سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو مس کرتا ہے، چھیڑتا ہے، الا بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو اس مس سے محفوظ۔ اچھا، وہ تو پیدا ہوتے ہی جو ہی بچہ دنیا میں آتا ہے تو شیطان چھیڑتا ہے، تو اگر دعا بعد میں کی بی بی صاحبہ نے تو اس سے تو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فائدہ ہی تب ہے کہ ولادت کے فوراً بعد، یعنی ولادت کے بعد جو ہی بچہ ہے یا بچی ہے پیدا ہونے کے بعد جب وہ دنیا میں آتی ہے تو شیطان چھیڑتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے بی بی مریم کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے مس سے محفوظ رکھا، تو اب بظاہر قرآن میں جو ہے دعا بعد میں، اس لیے علماء نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ذکر تو دعا کا مؤخر ہے لیکن حقیقتاً یہ دعا جو ہے مقدم ہے، یعنی بی بی صاحبہ نے بی بی مریم کے پیدا ہونے سے پہلے یہ دعا مانگی تھی لیکن ذکر میں مؤخر کر دیا گیا، تو یہ اس لیے، اور یہ تقدیم تاخیر جو ہے ہوتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، جیسے قرآن پاک مثلا دوسری آیت یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اللہ نے فرمایا کہ بی بی مریم اللہ کے لیے عبادت کریں، خشوع و خضوع کریں، واسجدی وارکعی، اللہ کے لیے سجدہ کرو، اللہ کے لیے رکوع کرو، حالانکہ رکوع تو پہلے ہوتا ہے اور سجدہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن قرآن میں سجدے کا ذکر پہلے ہے اور رکوع کا ذکر بعد میں ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو کہ ترتیب بیان نہیں ہو رہی۔ یہاں بھی اللہ نے ہمیں بی بی مریم کا ایک واقعہ بیان فرمایا، کوئی ترتیب دینا ضروری نہیں تھا کہ پہلے یہ کہا یا یہ کہا یا یہ کہا یا یہ کہا، من یہ ہے کہ بی بی مریم کی والدہ نے یہ باتیں کی تھی، تو لہذا علماء نے فرمایا کہ دعا کا ذکر جو ہے مؤخر ہے لیکن مقام دعا جو ہے وہ مقدم ہے۔ بی بی صاحبہ نے یہ دعا پہلے مانگی تھی ان کے پیدا ہونے سے پہلے،
اس لیے اللہ نے ان کو پیدا ہونے والے دن جو ہے مس شیطانی سے محفوظ رکھا. اس لیے فرماتے ہیں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أي أَعْوَذْتُهَا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَأَعْوَذْتُ ذُرِّيَّتَهَا فَهُوَ لَدَى عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لَهَا ذَلِكَ. بی بی نے کہا کہ یا اللہ میں تیری پناہ پکڑتی ہوں اور تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ میری اس بیٹی بی بی مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے حملے سے محفوظ فرمانا. اچھا یاد رکھیں اصولی بات یہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے خطرناک دشمن جو ہے ہمارا وہ شیطان ہے. ایک تو اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین کہ شیطان جو ہے تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور دوسرا خطرناک دشمن وہ ہوتا ہے جس کا پتہ نہ چلے. دیکھو نا جی اگر آپ کو دشمن نظر آ جائے تو آپ بھی تو کوئی مقابلہ کریں گے. اچھا مقابلہ نہ کر سکے تو چلو بھاگ جائیں گے. دیکھو نا جی دشمن قوی ہو آدمی کمزور ہو تو آدمی بھاگ جاتا ہے یا آدمی چھپ جاتا ہے دروازہ بند کر دیتا ہے کچھ تو کرے گا نا. لیکن وہ دشمن کتنا خطرناک ہے جو نظر نہ آئے اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں نظر آ نہیں رہا اس نے فوراً آپ پہ حملہ کر دیا آپ ختم ہو گئے. تو شیطان ہمارا ایک ایسا دشمن ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ یہ باقاعدہ قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیثوں میں بھی موجود ہے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. اللہ نے فرمایا شیطان جو ہے اور شیطان کا قبیلہ ذریت جو ہے اولاد جو ہے وہ تو تمہیں دیکھتی ہے لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو. شیطان تو ہمیں دیکھتا ہے لیکن ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے. اچھا ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا ہے تو یہ بڑا خطرناک دشمن ہے جو نظر نہ آنے والا دشمن. اچھا وہ دیکھتا ہے لیکن اور ایک بات یاد رکھو اگر شیطان اپنی شکل بدل لے تو پھر نظر آتا ہے. کیا مانا کبھی انسان بن گیا انسان کی شکل میں آ گیا کبھی بکری بن گیا کبھی چوہا بن گیا کبھی بلی بن گیا کبھی سانپ بن گیا کبھی کچھ بن گیا. تو جب وہ اپنی شکل کو تبدیل کر لے اپنی اصلی شکل میں نہ رہے پھر بندہ دیکھ سکتا ہے اس کو. جیسے کہ صحیح حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جب ابو جہل بدبخت یوم بدر والے دن مکے سے فوجیں لے کے میرے مدنی پاک کے مقابلے پہ جا رہا تھا اور حضور پاک مدینے سے تشریف لا رہے تھے تو شیطان نے کیا کیا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اس کا سردار کی شکل بنا کے گھوڑے پہ سوار اور چند اور آدمی لے کے ابو جہل کو راستے میں آ کے ملا اور بڑا جناب اس کو کہا کہ بہت اچھی بات ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اللہ کے نبی کے مقابلے پہ جا رہے ہو. میں اس لیے آیا ہوں ایک تو میرا قبیلہ جو ہے گو ہمارا تمہارے ساتھ جھگڑا ہے لیکن ہم تمہارا راستہ نہیں روکیں گے اور تم پر حملہ نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ کے نبی کے خلاف مدد کی ضرورت ہو تو میرا قبیلہ بھی تیار ہے لڑنے کے لیے. ڈٹ جاؤ اللہ کے نبی کا مقابلہ کرو. اگر تم نے مہلت دے دی اور اللہ کے نبی کو موقع مل گیا تو پھر تمہارا دین ختم ہو جائے گا تم مٹ جاؤ گے. وہ جناب گھوڑے پہ ساتھ جا رہا ہے اور ابو جہل کو پکا کر رہا ہے اور وہ جناب گیا بدر تک اور ابو جہل بھی بڑا خوش ہو گیا کہ ان کو اسی قبیلے سے ڈر تھا کہ اگر ہم جاتے ہیں بدر میں حضور سے لڑنے کے لیے اور وہ قبیلہ مکے پہ قبضہ کر لیں تو ہمارا تو 1000 نوجوان لڑاکا جو ہے وہ تو ہم لے کے جا رہے ہیں تو مکے میں تو ہماری زیادہ طاقت قوت ہوگی نہیں پیچھے وہ دوسرا قبیلہ آگے مکہ ہی چھین لے. تو اب جب وہ آ گیا ایک تو ابو جہل کو تسلی ہو گئی انہوں نے کہا نہیں آپ کی فوج کی ہمیں ضرورت نہیں ہے میرے پاس 1000 لڑاکا سوار ہے اور اللہ کے نبی کے پاس کتنے آدمی ہیں اس کا تو کوئی غم نہیں بس ہمیں بڑی خوشی ہے کہ تم نے ہماری تائید کر دی. اب جناب جب بدر میں آ گئے اور میرے آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس دن یعنی آمنے سامنے فوجیں کھڑی ہو گئی کیونکہ بدر میں تو کئی دن قیام رہا ہے آمنے سامنے فوجیں کھڑی ہو گئی یہ سردار بھی جناب پھر کہہ رہا ہے وہ جہل کو کہ بالکل وہ تو کچھ بھی نہیں ہے مسلمانوں کی تو تعداد ہی نہیں چلو بس میدان میں تیار کر کے جب میدان کے لیے قریب آیا تو ابو جہل سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں میں آتا ہوں. تو ابو جہل نے پکڑا
اس نے کہا کمال ہے، اتنے عرصے سے ہمارے ساتھ آ رہے ہو، ہمت بڑھا رہے ہو، ابھی لڑنے کا وقت آ گیا تو بھاگ رہے ہو۔ اس نے کہا میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا، اور کہہ کے بھاگ گیا۔ وہ تو شیطان تھا، اس کو فرشتے نظر آ گئے، اس نے تو فرشتوں کو دیکھ لیا اور وہ سمجھ گیا کہ آج تو کفر ختم ہو گیا۔ جب اللہ کے فرشتے میدان میں اتر آئے ہیں تو یہ فرشتوں سے تھوڑا لڑیں گے، اس لیے وہ تو بھاگ گیا۔ تو اس لیے شیطان جو ہے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے، اسی لیے حضور نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب تم بیت الخلاء میں جاؤ، حمام میں جاؤ پیشاب وغیرہ کے لیے، تو کپڑا اتارنے سے پہلے اور داخل ہونے سے پہلے پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آپ یہ دعا پڑھیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، ورنہ شیطان جو ہے کھیلتا رہتا ہے اور شیطان جو ہے وہ شرارتیں کرتا رہتا ہے، گو ہمیں وہ نظر نہ آئے۔ جب یہ دعا پڑھ لی جائے تو شیطان پھر نہیں آ سکتا۔ اچھا، آپ اگر حمام میں داخل ہو گئے تو کپڑا اتارنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کپڑا اتار لیا پھر یاد آیا تو دل میں پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے فتنے سے جو ہے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ انسان جب اپنی بیوی کے ساتھ لیٹنا چاہے تو کپڑے اتارنے سے پہلے اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا ما رزقتنا منہا، یا اللہ ہمیں شیطان دونوں کو شیطان کے حملے سے بچا، اور جو ہمیں تو رزق دے یعنی اولاد دے اس کو بھی شیطان کے حملے سے محفوظ فرما۔ تو اگر میاں بیوی یہ دونوں پڑھ لیں تو اولاد جو ہے وہ پھر صالح پیدا ہوتی ہے، ورنہ شیطان کا حصہ بھی اندر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے باقاعدہ اس عمل میں بھی شرکت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا لوگوں کو حرام میں لذت ملتی ہے، حلال میں لذت نہیں ملتی۔ اپنی بیویاں گھر بیٹھی ہوتی ہیں چاند جیسی، اور وہ ایسی بدصورت عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں شیطان شرکت کرتا ہے عمل جماع میں، تو حرام میں لذت تو خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے یہ پڑھنا چاہیے، لیکن آج کل بھلا کون پڑھتا ہے؟ جو VCR دیکھ کے بیوی کے ساتھ لیٹتے ہوں وہ دعا پڑھیں گے؟ جو خود شیطان بنے ہوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، میاں بھی اور بیوی بھی، بلکہ شیطان میرے خیال میں ہاتھ باندھ کے بھاگ جاتا ہوگا کہ حضرت آپ میرے بھی استاد۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ آج کل میاں بیوی اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ شیطان کہتا ہے کہ جناب مجھے چھٹی، میرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تو تمہارے شاگردوں کے برابر بھی نہیں بن سکتا، وہ بھی بھاگ جاتا ہوگا۔ تو جب یہ عالم ہو تو پھر دعائیں کس کو یاد رہیں گی؟ یہ تو دعائیں ہیں دین والوں کو، شرک ہیں، بچے کو چھوڑ دے کیا فرق پڑتا ہے۔ اچھا، تو بہرحال یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور اچھا، اصل بات جو میں بھول گیا وہ یہ تھی کہ جب دشمن نظر نہ آئے تو بچیں کیسے؟ علماء نے فرمایا کہ تم اس ذات کی پناہ پکڑ لو جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، جسے پھر جن و انس بھی نہیں دے۔ اس لیے سکھلایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ ہم تیرے نام سے پناہ پکڑتے ہیں۔ کیوں؟ اب اللہ کو تو کوئی دیکھ ہی سکتا۔ تو جب تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے تو پھر شیطان کے حملے سے بچو گے، ورنہ کوئی بندہ جو ہے وہ شیطان کے حملے سے نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے یعنی بڑے عالم محدث عابد، ان کی عمر مبارک تقریباً 80 سال سے زیادہ ہو گئی تھی۔ تو جب کوئی عورت مسئلہ پوچھنے آتی تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو پابند کیا ہوا تھا کہ کوئی بغیر پردے کی عورت نہ آئے، اور جب کوئی عورت مسئلہ پوچھے تو 2 طالب میرے ساتھ بیٹھے رہیں۔ تو ایک دن ایک طالب نے کہہ دیا، اس نے کہا حضرت آپ لکڑی پر تو اٹھتے ہیں، چل تو سکتے نہیں، تو اب کیا آپ عورت سے ڈرتے ہیں؟ بھلا اس عمر میں کیا خوف ہے؟ 80-85 سال کی عمر کے بعد تو ماشاءاللہ ہر آدمی شریف ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں اب جتنے بوڑھے بوڑھے ریٹائر ہیں سب صف اول میں ہیں۔ ابھی عشاء کو گن لینا کتنے جوان پڑھ رہے ہیں نماز۔ جو بیچارے ریٹائرمنٹ پہ ہیں نا، جن کو گھر سے نکالا ہوا ہے، وہ کیونکہ جلدی پہنچتی ہیں تو ان کو صف مل جاتی ہے، وہ تو گھر سے 6 گھنٹے پہلے سے غائب ہوتے ہیں غریب۔ گھر والے بڑے سمجھدار ہیں، وہ کہتے ہیں بجان نماز کا وقت ہو رہا ہے، یعنی کہتے ہیں دفعہ ہو، کیا کھانس رہا ہے گھر میں بیٹھا۔ گھڑی بھی تھوڑی بہت آگے کر دیتے ہیں بعض اچھے بچے جو ہیں فرما بردار، کہ ابا جان دیکھو گھڑی پہ نماز چلی جائے گی، آپ نے وضو میں تو 1.5 گھنٹہ لگانا ہے نا۔
وہ کہتے ہیں ابھی جا کے بارش جو ہو رہی ہو پھر بھی باپ کو بھیج دیتے ہیں کہ خدا کرے کہیں پھسلے ٹانگ وانگ ٹوٹے جو 2-3 مہینے تو اسپتال جائے گا نا، جان چھوڑے گا۔ ان چیزوں کا پتہ انشاءاللہ قیامت میں لگے گا۔ جو والدین کی ہم نے نافرمانیاں کی ہے نا، اس کی خبر قیامت میں لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، جہاں والدین ناراض ہوئے تو پھر جنت مشکل ہے۔ بس یہ بات یاد رکھ لیں، اگر آپ کو جنت کا خیر شوق ہی نہیں، یہ تو ہم پرانے لوگ ہیں نا، وہی پرانی باتیں کرتے ہیں۔ آپ جنت میں کیا کریں گے؟ آپ نے دنیا میں جنت بنائی ہوئی ہے، اپنی عورتیں ہیں، فیشن ہے، شراب ہیں، آپ کو آگے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے کی ضرورت ہو تو فکر نہ کرتے عالم آخرت کا، آگے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں، اب تو صرف دنیا ہے، بس اسی میں گزارا ہے ان کا۔ اگلا فکر ہو تو پھر آدمی اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا۔ اب جناب بہرحال تو جب اللہ کی پناہ میں آدمی تو وہ فرمانے لگے، بیٹا میں اس لیے بٹھاتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں بوڑھا ہو گیا، میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ مجھے الحمدللہ کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن شیطان دشمن ہے، پتہ نہیں کوئی حرکت کرا دے اور میری آخرت خراب ہو جائے، کیوں شیطان ہے، شیطان تو شیطان ہے۔ وہ اگر کوئی ایسی حرکت کرا دے کہ مجھے اس عمر میں بھی گناہ ہو جائے تو پھر میرا تو خاتمہ خراب ہو گیا۔ اس لیے بہتر نہیں کہ میں پہلے احتیاط کر لوں تاکہ گناہ کا موقع ہی نہ ملے۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ نے دعا منظور فرما دی۔ کما قال عبد الرزاق بانا مامر الزہری وصیب النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولود یولد الا مسه الشیطان حين یولد، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے وقت میں شیطان اس کو مس کرتا ہے، وَيَسْتَحِلُّ صَارِقًا مِنْ مَسِّهِ، پھر وہ چیختا ہے بچہ، الا مریم و ابنها، اللہ نے بیوی مریم اور ان کے بیٹے کو محفوظ رکھا۔ ثم يقول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اقرؤوا ان شئتم، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ چاہو تو یہ آیت مبارک پڑھ لو، وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اخرجہ حدیث عبد الرزاق ورواه ابن جرير عن ابن فرد نبی عن الزبیدی عن الزہری نبی سلمان نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوی، ورواه ابن حدیث کہ نبی صلی نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا وقد اثره الشیطان اثرة او اثرتين الا عیسی ابن مریم و مریم، حضور پاک نے فرمایا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھیڑتا ہے 1 دفعہ یا 2 دفعہ، اسی سے پھر بچہ چیختا ہے اور روتا ہے، اور مگر بی بی مریم اور ان کا بیٹا حضرت عیسیٰ ان کو شیطان نے نہیں چھیڑا، اللہ نے محفوظ کر دیا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بك ذرية من الشيطان الرجيم، ومن حديث على نبی ہریرہ ورواه مسلم النبي طاهر بن وهب عن عمرو بن حارث عن ابي يونس النبي هريره ورواه ابن وهب ايضا عن ابن ابي ذئب بن نجران مولى المشمال عن ابي هريره ورواه محمد الزاغ رضي الله عنه سيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وهكذا رواه الذي صاد فرجاء النبي عبد الرحمن بن حرب الله قال ابو هريره قال رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطن الشيطان في جنبه حين تلده أمه إلا عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطئن بالحجاب۔ اس حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس طرح اس کو مارتا ہے 1 دفعہ یا 2 دفعہ۔ تو حضرت بی بی مریم جب پیدا ہوئی اور یا عیسیٰ علیہ السلام تو شیطان گیا حرکت کے لیے، لیکن اللہ کی قدرت کے پردے آ گئے اور اللہ نے اس کو روک لیا اور ان کو مس شیطانی سے محفوظ فرما لیا۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے۔ اچھا جی، فجر کی نماز سنت جو ہے اس کی قضا، ماشاءاللہ لکھنے والا کوئی بادشاہ ہے، قضا زے کے ساتھ لکھو، زوئے ہوتی ہے قضا، زے نہیں ہوتی قضا، یہ تو تم نے قوس و قضا بنا دیا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ سنت کی قضا نہیں ہوتی، لیکن فجر کی سنت کے لیے روایات میں موجود ہے کہ اس کو نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ 2 رکعتیں جو ہیں میرے مدنی سرکار کو بڑی محبوب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعتوں کو کبھی نہیں چھوڑے،
اور ایک حدیث مبارک میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، حضور نے فرمایا کہ یہ 2 رکعتیں جو ہیں، ساری دنیا کی اگر دولت مجھے ملے تو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی ان 2 رکعتوں سے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر فجر کی 2 رکعتیں تمہاری رہ جائیں تو ان کو ضرور پڑھ لو۔ اب کب پڑھو؟ ایک تو یہ ہے کہ نماز کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد آپ 2 رکعت سنت پڑھ لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب سورج نکل آئے، سورج چڑھ جائے، پھر 2 رکعت سنت جو ہے پڑھ لیں۔ اصل میں یاد رکھیں یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ نے ہمارے لیے دین میں آسانی پیدا فرمائی۔ دیکھیں نا جی، اب ایک آدمی ہے، اس نے فجر کی نماز پڑھ لی اور اس نے جانا ہے، اب اس کو خطرہ ہے کہ میں چلا جاؤں گا، کام میں لگ جاؤں گا، سنتیں رہ جائیں گی، موقع نہیں ملے گا، پڑھ لو۔ ایک آدمی ہے، اس کو پتا ہے کہ جی میں حرم میں بیٹھا ہوں، میں طواف کروں گا، میں تلاوت کروں گا، میں تو اشراق پڑھنے کے بعد آرام سے نکلوں گا، وہ نہ پڑھے، سورج نکلنے کے بعد آرام سے پڑھ لے۔ تو یہ تو اصل میں اللہ نے ہمارے لیے دین میں یسر پیدا فرما دیا، آسانیاں پیدا فرما دی، جن کو ہم نے الٹا لڑائی کا ذریعہ بنا لیا۔ بس یہ تو پھر اپنی اپنی سمجھ ہے، اپنا اپنا عقل ہے۔ کہتا ہے جی کہ میں اپنے لڑکے کے نام پر پیسے مثلا بینک میں رکھ دوں کہ جب میرا لڑکا بڑا ہو اس کے کام آئیں گے، تو کیا پھر ان پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی؟ اگر وہ اتنے ہو جائیں کہ وہ صاحب نصاب بن جائے تو پھر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ زکوٰۃ کیوں نہیں دینی ہوگی؟ بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ اس وقت فرض ہو جاتی ہے جب آدمی صاحب نصاب بن جائے۔ اگر پیسے اتنے نہیں ہیں، 7.25 تولے سونے کی قیمت یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت نہیں بنتی، پھر زکوٰۃ کوئی نہیں، ورنہ زکوٰۃ ہے، ہر چیز پہ زکوٰۃ ہے۔ جی فلم کی کمائی جو ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ تو بالکل بڑا ماشاءاللہ بہترین مسئلہ آپ نے پوچھا ہے۔ فلم جائز ہے یا ناجائز؟ ایک تم بتا دو، اگلا میں بتا دیتا ہوں۔ اگر فلم جائز، کمائی جائز۔ اگر فلم حرام تو کمائی حرام۔ باقاعدہ حدیث مبارک میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے علم نہیں تھا کہ شراب کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ تو پہلے شراب حرام نہیں تھی، میرے پاس اپنا پیسہ بھی تھا، میرے یتیم بھائی کے بچے ہیں ان کا پیسہ بھی تھا، میں نے سارا پیسہ اکٹھا کر کے جا کے شراب خرید لی۔ اب مدینے میں پہنچا تو پتہ چلا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، تو اب مجھے بتائیں، میں تو برباد ہو گیا، میری تو ساری دولت گئی، میرے یتیم بھائی کی اولاد کی ساری دولت ختم ہو گئی، اور تو میں سارا شراب لے آیا۔ تو اب مجھے اگر آپ اجازت دے دیں تو میں یہ شراب لے کے کسی اور ملک میں اور علاقے میں چلا جاتا ہوں جہاں کافر ہیں، ہندو ہیں، کافروں کو بیچ دوں۔ حرام ہے تو مسلمانوں کے لیے حرام ہے، کافروں کے لیے تو حرام نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ثمن الحرام حرام، کہ میرے بھائی، میرے صحابی، جب چیز حرام ہے تو اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ شراب کو انڈیل دو، کافروں کو بیچنا بھی جائز نہیں، کیونکہ تم جو حرام چیز بیچ رہے ہو تو اس کے عوض میں جو ملے گا وہ بھی حرام۔ اس لیے جب فلم حرام ہے تو کمائی بھی حرام ہے، ایک کھلی سی بات ہے۔ اچھا، لوگوں کو ابھی تک یہ فکر ہے کہ شاید فلم حلال ہے یا حرام، ماشاءاللہ ابھی شک ہے لوگ۔ طواف کا ثواب جو ہے حضور نے فرمایا اتنا ہوتا ہے کہ جیسے ولد اسماعیل سے ایک غلام خریدے، پہلے تو ولد اسماعیل میں غلام ہوگا ہی نہیں، اگر ہو تو وہ کتنے لاکھوں میں ملے گا، اس غلام کے برابر ایک طواف کا ثواب مل جاتا ہے۔ رمضان شریف میں اگر آدمی قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص 3 دفعہ پڑھے تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان میں نہیں، سارا سال جب بھی پڑھے، رمضان میں تو اور ثواب بڑھ جاتے ہیں۔ عام دنوں کے اندر بھی حضور نے فرمایا کہ تعدل ثلث القرآن، لیکن یاد رکھو یہ معنی نہیں ہوتا کہ ایک آدمی قرآن ختم کرے، ایک آدمی 3 دفعہ قل پڑھے برابر ہو گیا، یہ معنی نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہو تو پھر اچھی بات ہے، ایک آدمی تو 30 پارے پڑھے، اس کو بھی اللہ اتنا ثواب دے،
ایک آدمی 3 دفعہ کل شریف پڑھے تو برابر یہ معنی نہیں ہوتا. معنی یہ ہوتا ہے کہ سورت اخلاص کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ اتنی افضل ہے کہ گویا قرآن کے ختم کے برابر ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ 3 مسئلے ہیں اہم: توحید، رسالت اور قیامت. چونکہ سورت قل ہو اللہ احد میں توحید کا مسئلہ ہے تو گویا تیسرا حصہ بیان ہو گیا. یہ مراد ہے، ورنہ قرآن پڑھنے کا ثواب اپنا ہے، ان چیزوں کا ثواب اپنا ہے. یہ تو ہے الحاق الادنی بالاعلی، ورنہ کوئی جتنی محنت کرے گا اللہ اتنی اجر دے گا. جی کہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہاں پر جو ہے PLS میں ہے. میں نے آپ سے مسئلہ سنا، مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ جو سیونگ اکاؤنٹ میں سود ہوتا ہے تو اب میں اپنے اکاؤنٹ کو کرنٹ میں بدل دوں گا، لیکن جب چھٹی میں جاؤں گا. لیکن مجھے پتا نہیں کہ میری اصل رقم کتنی تھی. تجھے پتا نہیں ہے، بینک کے بنیے کو تو پتا ہے نا. تمہیں پتا نہ ہو وہ تو نہیں بھولتے. ماشاءاللہ کرامن کاتبین جو بیٹھے ہیں وہاں، وہ جو منکر نکیر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کہو میرا ریکارڈ نکالو کب میں نے داخل کیا تھا، کتنا داخل کیا تھا، سب کو لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. تمہیں چاہے بھول جائے، وہ نہیں بھولتے، ان کے بعد ریکارڈ ہے. اور اب تو کمپیوٹرائز ہے، بس نام پہ ہاتھ رکھو تو سارا نام ہے عمل سامنے ہے. تو اس لیے آپ دیکھ لیں، اصل رکھ لیں، سود ان سے لے لیں. بینک والوں کو نہ چھوڑیں، ان کا تو پیٹ بڑا ہے، جتنا چھوڑو اور اندر چلا جائے گا. ان سے لینے کے بعد بغیر ثواب کی نیت کیے ہوئے غریبوں کو دے دیں. یا کسی سڑک بنانی ہے، کوئی گلی ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی دیوار ٹوٹی پڑی ہے، کوئی مسجد کے لیٹرین وغیرہ خراب ہے، کوئی حمامات خراب ہے، وہاں لگا دو. ثواب کی نیت نہ کرو. اللہ ثواب حلال پہ دیتے ہیں، حرام پہ نہیں دیتے. ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب. اللہ کی ذات پاک ہے اور اللہ پاک چیز کے سوا کوئی قبول نہیں فرماتے. اگر حرام سے خیرات کرو تو قبول نہیں فرماتے. میں نے ایک زمین 4 کنال خریدی تھی، اور خریدنے کے وقت میں میرا کوئی مقصد نہیں تھا. نہ میں نے اس میں مکان بنایا ہے اور نہ میں نے کوئی دکان بنائی ہے. وہ زمین اسی طرح پڑی ہوئی ہے. تو صاف بات ہے کہ مقصد تو واضح ہو گیا. اگر تمہیں رہنے کی ضرورت ہوتی، گھر بنا کے رہتے، اس مطلب ہے کہ فارغ ہے. ہو زکوٰۃ تمہیں دینی پڑے گی. کھلی سی بات. بھائی زکوٰۃ اس زمین میں نہیں جاتی کہ میرے پاس رہنے کی جگہ نہیں، میں نے پلاٹ خریدا کہ میں گھر بنا کے رہوں گا، مکان بنا کے رہوں گا، تو زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اتنے عرصے سے پڑی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے. صاف بات ہے کہ وہ نفع کے لیے پڑی ہے، اس کی قیمت کر کے زکوٰۃ دینی ہوگی. اگر ایک آدمی یہاں ہے، کسی دوسرے آدمی کا عمرہ کر سکتا ہے. بس اس میں اتنی بات ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے وصیت کی کہ میرا عمرہ کرو، پھر کر سکتا. دوسرا یہ ہے کہ وہ معذور ہے، اس کے آنے کی کوئی امید نہیں ہے، یا وہ بوڑھا ہے یا بیچارہ معذور ہے، تو اس کا بھی کر سکتے ہیں. بس صورت دیگر عمرہ آپ اپنے لیے کریں، کرنے کے بعد دعا کر لیں. اللہ قادر ہیں، اللہ ثواب عطا فرمائے. میں 3-4 سال سے پریشان ہوں کہ میرے بھائی کی بیوی نے خودکشی کر لی، پھر میرا بھائی قتل ہو گیا، میرے والد بجلی کا کرنے لگ. یہ تو اللہ کا نظام ہے میرے بھائی. اللہ کی تقدیر میں جو فیصلے ہو چکے ہیں ان کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا، ان کو تو کوئی روکنے والی طاقت ہے ہی نہیں. باقی اگر ہم پریشان ہوں یا نہ ہوں، کچھ ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، تم کثرت سے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھا کرو، اور اسی طرح استغفار کیا کرو، اللہ سے دعا مانگو. اللہ تبارک و تعالی مصائب سے، امتحانات سے، مشکلات سے محفوظ فرمائیں. اور جتنی تم ڈرو گے تمہارے دماغ میں بات بیٹھے گی، وہی باتیں تو پھر رات کو آپ کو نظر آئیں گی. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. اس لیے بہرحال اللہ پاک ہر مسلمان کو مصائب سے، مشکلات سے بچائے. کہتے ہیں جی ہماری فیملی نیم جو ہے نا وہ ہے ملک. تو اگر کسی کو ہم اس طرح ملک صاحب پکاریں کوئی حرج نہیں، یہ تو لقب ہے، کوئی ایسی بات. پیری اور مریدی کے لیے اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ اسلام کوئی حکم نہیں دیتا. یہ تو ایسے ہے جیسے کسی عالم سے تم مسئلہ پوچھتے ہو،
کسی استاد سے جا کے تم کوئی بات پوچھتے ہو، مرشد کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارا کسی سے تعلق ہو اور وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائے۔ اگر تمہیں اللہ نے سیدھا راستہ دکھلایا ہوا ہے، علم موجود ہے، قرآن پڑھتے ہو، حدیثیں پڑھتے ہو، کوئی ضرورت نہیں۔ اگر مزید تمہیں اصلاح کی ضرورت ہے تو تم کسی اللہ والے آدمی کو ڈھونڈو جو خود قرآن و سنت کے تابع ہو، جس کی زندگی قرآن و سنت کے تابع ہو اور جس کا کوئی عمل شریعت کے خلاف نہ ہو۔ باقی جو ہمارے ملک میں رواج بن گیا پیری مریدی، یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ یہ تو اللہ معاف کرے، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من، اللہ کے اولیاء کے گدیوں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ معاف فرمائے، جنہوں نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ یہ تو پیر نہیں ہوتے، یہ تو اللہ کاروباری لوگ ہیں۔ ماں باپ یا استاد کے قدم چوم سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ یہ ہمارے ہاں جو رواج ہے نا، جھکتے ہیں، یہ ناجائز ہے، بالکل منع ہے۔ کہیں مجھے نہیں، یہ 4